ناظرین، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت قائم ہوگی۔ نیک لوگوں کے لیے جنت جبکہ گنہگاروں کے لیے جہنم ہوگی، مگر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو جنت ملے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے جہاں انسان کو نہ کوئی فکر ہوگی نہ پریشانی، ہر طرف خوشیاں اور امن ہوگا۔ جنت میں صرف زندگی ہے اور موت ہرگز نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جنت میں رہنے والی حوروں کی سردار جو رہتی تو جنت میں ہے جہاں کوئی پریشانی نہ ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ ایک اذیت ناک اور پریشانی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں۔ ناظرین، معراج کی شب تھی اور سارا عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ آپ نے عالم ملکوت کا معائنہ کیا، پھر گشت کے لیے بھاگے فردوس کی طرف گئے تو ہر طرف مرحبا کہنے کے لیے حور و غلماں موجود تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک غمگین حور پر پڑی جو ایک درخت کے ساتھ لپٹی رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت حیرانگی ہوئی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کرو کہ آخر یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کے عیش و آرام میں اس کو کون سا غم لاحق ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پاس جا کر پوچھا کہ کیا تجھے خبر نہیں کہ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج جنت میں تشریف فرما ہے؟ حور نے کہا معلوم ہے، اسی لیے تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نظر کرم میری طرف ہو اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا مبارک ہو، انہوں نے مجھے تیرا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضور کی سواری اس حور کے جواب کے لیے رکی ہے۔ اس حور نے کہا میں اپنی درد بھری کہانی حضور کو خود سناؤں گی۔ اجازت ملتے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور جھک کر سلام کیا۔ اس کے بعد اپنا درد بھرا قصہ سنانا شروع کر دیا۔ حور نے کہا یا رسول اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے جنت کی تمام حوروں میں سے سب سے خوبصورت بنایا، مجھے حسن و جمال کی دولت بخشی۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چدے آ جائیں، ہر طرف اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن تمام حوریں بندوں کے حوالے کر دی جائیں گی اور اسی طرح کسی مرد کے ساتھ میرا جوڑا بھی مقرر ہوگا جس کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہوگی۔ یہ خیال بڑھتے ہوئے ایک آرزو کی صورت اختیار کر گیا۔ پھر ایک خوشگوار سحر میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، تیری تمام نعمتوں کے آگے میری پیشانی ہمیشہ جھکی رہے گی کہ تو نے مجھے بے شمار حسن سے سرفراز کیا۔ اے اللہ، میرے دل میں ایک آرزو ہے کہ قیامت کے دن تو جس بندے کے حوالے مجھے کرے گا مجھے اس کی ایک جھلک دکھا دے، کم از کم میں یہ دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اس میں ایک نظر دیکھ لو، اس میں تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان لیے اس آئینے کی طرف بڑھی، جو ہی آئینے پر نظر پڑی تو دل بند ہو گیا، آرزوئے گلشن جل گیا، اور اب ہمیشہ یہ سوچ کر دکھی رہتی ہوں کہ ایک وحشت زدہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں نکاح ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا مسکرائے اور کہا اپنے جوڑے کا جو عکس تو نے دیکھا میرے سامنے بیان کرو۔ حور نے کہا سر سے پاؤں تک سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی ناک اور تاریک پیشانی ہے، قد و قامت بھی بالکل بے ڈھنگ۔ حضور کی آنکھیں جلال سے سرخ ہو گئی اور فرمایا تو نے جو عکس بیان کیا ہے یہ تو بالکل میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق، ایک مومن و فاقش کو پا کر تو اپنی بدقسمتی کا شکوہ کر رہی ہے۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے جگہ دی ہے، اور سن لے کہ میرا بلال بارگاہ الہی میں اس اونچے درجے پر فائز ہے کہ پردہ قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوروں کے گالوں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ کشش عشق میں نکھرا ہوا سونا ہے۔ اپنے جلووں پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 انقاب امٹ کر تو بلال کے سامنے آئے تو میرا بلال تجھے پسند ہی نہ کرے۔ حضور کا یہ ارشاد سن کر وہ حور بے قابو ہو گئی، اس کا سارا غرور اتر گیا اور وہ چیخ پڑی کہ یا رسول اللہ میری معذرت قبول کرے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا۔ وہی سیاہ فام بلال مجھے قبول ہے اور مجھے اپنی خوش نصیبی پر ناز ہے کہ عاشق رسول میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن میں بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔
لہٰذا اس کی معذرت قبول ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔